السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل کہہ دیجئے تعالوا آؤ اتلو میں تمہیں تلاوت کر کے یا میں تم پہ تلاوت کرتا ہوں تم پر پڑھوں ما حرم ربکم علیکم اس چیز کو جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کیا ہے. یعنی آگے جتنی لسٹ آ رہی ہے یہ سب حرام کردہ اشیاء کی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان کو کہیے آئیے میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کیا چیزیں حرام ہیں. یعنی اوپر جو انہوں نے چیزیں اپنے پہ حرام کر لی ہیں وہ حرام نہیں ہیں، یا جو انہوں نے جائز کی ہوئی ہیں ان میں سے بعض چیزیں حرام ہیں. تو اے نبی آپ کہیے میں تمہیں بتاتا ہوں. یعنی اللہ تفصیل اب بتاتا ہے کیا کیا چیزیں جو حرام ہیں. نمبر 1 اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے میں شریک نہ کرو. یہ اللہ اصل میں کیا تھا، یہ ان اور لا تھا. ان لا، ان یہ کہ اور لا نہیں، کہ تم نہ شریک بناؤ. لا تشرکوا بہ شیئا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو. یہاں ایک نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ یہاں شیئن کیا ہے جی، معرفہ ہے نکرہ ہے جی. آن لائن اسٹوڈنٹس آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں نکرہ ہے. کیسے پتا نکرہ ہے؟ تنوین ہے نا، شیئن پہ تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں. اور یہ جس چیز پہ آ جائے اس کو نکرہ کہتے ہیں. اور نکرہ کیا ہوتا ہے؟ کامن ناؤن جو معرفہ نہ ہو. کیا کہہ رہے ہیں؟ عموم کے لیے ہوتا ہے. بالکل، یعنی نکرہ میں عموم والا معنی پایا جاتا ہے. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب نکرہ فی سیاق نہی یا فی سیاق نفی آ جائے، یعنی نکرہ نفی کے سیاق میں یا نہیں کے سیاق میں آ جائے، کیا مطلب؟ نفی کے بعد آ جائے، نہیں جس چیز سے رکے جانے کے حکم کے بعد آ جائے، تو پھر یہ صرف عموم نہیں ہوتا بلکہ عموم پہ پوری ایک نص ہوتی ہے کہ عموم کا معنی لازمی اس میں پایا جائے گا. کیسے پایا جائے گا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا کہ اس کے ساتھ کسی بھی شے میں شریک نہ کیا جائے. یعنی اس کے ساتھ نہ کسی انسان کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی پتھر کو، نہ کسی درخت کو، نہ کسی کپڑے کو، نہ دھاگے کو، کسی بھی شے کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے. یہ عموم پہ نص ہے. تو پہلی چیز جو حرام کرتا ہے وہ کیا ہے؟ حرام کردہ چیزوں میں سے وہ شرک ہے. یعنی شرک سے زیادہ بڑا گناہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو معاف نہیں کرے گا بلکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ہاں اللہ تعالیٰ شرک اس چیز کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اس کے علاوہ جو چیز بھی ہوگی وہ اس کو معاف کر دے گا جس کو چاہے گا. یعنی شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے. یعنی اگر معافی نہیں سے مراد کیا؟ انسان شرک کرے اللہ سے توبہ کرے معاف نہیں ہوگا؟ ہوگا. یعنی اس دنیا میں معافی ہے
لیکن اس دنیا سے معافی کرائے بغیر وہ آخرت میں چلا گیا، وہاں معافی نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب باقی گناہوں کی معافی ہوگی؟ ہاں، اللہ کی مرضی سے ہوگی. اس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان دنیا میں توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن وہ اللہ کی تحت المشیہ ہوگا، اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا. اللہ چاہے تو معاف کرے، اللہ چاہے تو سزا دے. اور یہ شرک اکبر ہوگا تو انسان کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. مماتا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، مماتا جو مر گیا اس حال میں وہ ہوا یدعو ندن، اللہ کے سوا کسی ہمسر کو وہ پکارتا تھا، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. اس لیے سب سے پہلے انسان کو اپنی توحید درست کرنی چاہیے. اس چیز کی معافی، شرک کی معافی نہیں ہے، باقی سب چیزوں کو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. تو یہ پہلا اللہ کا حق ہے. آپ نے کتاب التوحید پڑھی ہے اور اس کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے. معاذ بن جبل پیچھے بیٹھے تھے، ان سے نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے معاذ آپ بتائیے، اتدری ما حق العباد علی اللہ وما حق اللہ علی العباد، او کما قال، کہ اللہ کا بندوں پہ حق اور بندوں کا اللہ پہ حق کیا ہے؟ ادھر بھی یہ الفاظ گئے کہ بندوں کا، اللہ کا بندوں پہ حق یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور پھر بندوں کا اللہ پہ حق یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دیں جو ان کے ساتھ کبھی کسی نے ان کے ساتھ شریک نہ کیا ہو. تو یہ اللہ کا حق ہے. تو جہاں بھی اکثر و بیشتر اللہ نے اپنے حق کا ذکر کیا ہے اس کے فوراً بعد ہی والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے. اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو. احسان بہترین معاملہ، حد سے بڑھ کے جو نیکی والا معاملہ ہے وہ والدین کے ساتھ کرو. اور اس کی جو جزا ہے انسان دنیا میں دیکھ لیتا ہے، اور اگر وہ والدین کی نافرمانی کرے، ان کو تکلیف پہنچائے، تو اس کی سزا بھی دنیا میں دیکھ لیتا ہے. پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. من املاق، املاق کی وجہ سے. املاق کیا ہے؟ ہاں، مفلسی کے ڈر سے. جائیے، غربت کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. کیا مطلب قتل نہ کرو؟ یعنی پیدا ہونے کے بعد فوراً بعد، یا پھر ابھی پیدائش سے پہلے جب ماں کے رحم میں ہو تب وہ اس کو قتل کر دیا جائے، یا ایبورشن کرا دیا جائے، یا پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جائے. من املاق، کس سے؟ مفلسی سے. ابھی ہم نے یہ ترجمہ کیا تھا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ املاق، مفلسی کے ڈر سے. یہ کیا تھا ہم نے؟ ہاں، لیکن یہاں ترجمہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ املاق، غربت اور مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، جب ہم تمہیں کھلاتے ہیں تو وَإِيَّاهُمْ، ان کو بھی تو کھلائیں گے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ برتھ کنٹرول، اولاد نہ پیدا کرنا، یہ اگر تو مفلسی کی وجہ سے ہے یا مفلسی کے ڈر کی وجہ سے ہے تو یہ بھی حرام کردہ اشیاء میں سے ہے جو پہلے ذکر کی گئی ہے کہ ما حرم ربکم، یہ حرام محرم کردہ چیزوں میں سے ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ غربت کی وجہ سے انسان اولاد کے پیدا کرنے سے نہ رکے. ہاں، اور چیزیں اس چیز کی طرف لے جا سکتی ہیں، جیسے ہیلتھ ایشوز ہیں. بعض اوقات ماں ہیں وہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ اولاد نہیں برداشت کر سکتی، تو گیپس دیے جا سکتے ہیں، 1 2 سال 3 سال جو بھی مناسب ہو وہ دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہیں کہ اب ہم اولاد نہیں کریں گے، ہمارے خرچے کنٹرول نہیں ہوں گے اور خرچے بڑھ جائیں گے اور ہم کھلائیں گے کہاں سے، آج کل مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور اسکول کی فیسیں، وین کی فیسیں، گھر کی گروسری سب بہت مہنگی ہو گئی ہے، اس لیے بھائی بچے 2 ہی اچھے، بچے 2 ہوں بس یہ کافی ہے، انہی کی اچھی تربیت کر لی جائے، انہی کو پال لیا جائے، بس یہ کافی ہے. نہیں، دین کا یہ مزاج نہیں ہے. دین تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، بہترین طریقے سے کرنی ہے، لیکن غربت اور مفلسی کی وجہ سے اولاد روک نہیں سکتے.
گیپس لا سکتے ہیں، اور ہیلتھ کی وجہ سے یا کوئی تعلیمی غرض سے. یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر والدین ابھی پڑھائی کے مراحل میں ہیں، ابھی کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، والدہ جو ہے وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے اور والد جو ہے وہ بھی کہیں مصروف ہے، تو بھی بچے کی تربیت نہیں کر سکتے، یا جو ولادت کا جو ایک پروسیس ہے اس سے نہیں گزر سکتے، یا گزریں گے تو کچھ پریشانی ہوگی وقتی طور پہ، تو اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، اس کو وقتی طور پہ ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ اس کے برتھ کنٹرول کے بالکل الٹ ہے. اور وہ کیا ہے کہ تزوجو الولود الودود، کہ تم الولود سے اور الودود سے شادی کرو. کون ہے الودود؟ ودود وہ جو محبت کرنے والی ہو، اور الولود جو زیادہ اولاد پیدا کرنے والی ہو، ان سے شادیاں کرو. کیوں؟ قیامت کے دن میں اپنے امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. تو دین کا تو مزاج یہ ہے زیادہ سے زیادہ اولاد ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ امت کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام خوش ہوں گے اس سے. اب سوال یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ جس عورت سے شادی کرنی ہے اس کے اولاد زیادہ ہوگی؟ ہاں، اس کے لیے علماء نے بات بتائی ہے کہ اس سے اس کے خاندان میں دیکھا جائے کہ خاندان میں خالہ پھپھی کی کتنی اولادیں ہیں، بہنیں اگر بڑی ہیں شادی شدہ ہیں ان کی کتنی اولاد ہے، وہ خود خاندان میں کتنی جو اولادیں ہیں، بھائی بہن ہیں، کس نمبر پہ ہیں، تو اس سے پتہ چلے گا. تو اولاد روکنا مفلسی کے ڈر سے یہ قطعاً ناجائز ہے. اور یہاں یہی بات بتائی کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو من املاق، مفلسی سے. یعنی اس آیت میں مفلسی، اس سینیریو میں، جس سینیریو میں یہ آیت کا حکم آیا ہے اس سینیریو میں مفلسی ایگزسٹ کرتی ہے. تو پھر آیت کا اگلا حصہ کیا ہوا؟ نحن نرزقکم وإیاہم، جیسے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں ویسے ہی تو ان کو کھلائیں گے. جب جیسے تمہیں اللہ رزق دے رہا ہے تو تمہاری آنے والی اولاد کو کیوں نہیں رزق دے گا؟ تم خود ہی اپنے رزق کا بندوبست کرتے ہو. یہ گمان کر لیا تم نے، اللہ تمہیں کھلائے گا، جیسے تمہیں کھلا رہا ہے ان کو بھی کھلائے گا. اسی طرح سیم معنی کی آیت ایک اور مقام پہ بھی ہے، اور وہاں لفظ یہ ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے. یہاں کیا ہے؟ مفلسی سے، یعنی یہاں مفلسی ایگزسٹ کرتی ہے، اور دوسری جگہ کیا ہے؟ تم مفلسی کے ڈر سے کیا کرو؟ قتل نہ کرو. تو یہ فرق ہے. اور اگلے حصے میں بھی فرق ہے. یہاں اگلا حصہ کیا ہے؟ جی یہاں اگلا حصہ کیا ہے؟ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں ان کو بھی کھلائیں گے. لیکن وہاں چونکہ خشیت کا لفظ ہے کہ ابھی مفلسی موجود نہیں ہے، لیکن تم اولاد کو قتل نہ کرو کہ ابھی تو تم مفلسی میں نہیں ہو، کل کو مفلسی میں آ جاؤ، کل کو غربت کا شکار ہو جاؤ. تو وہاں جو اگلا حصہ بیان ہوا وہ کیا ہے؟ نحن نرزقہم وإیاکم، کہ ہم ان کو بھی کھلائیں گے اور تمہیں بھی کھلا رہے ہیں. تو فرق کیا ہوا؟ یعنی یہ قرآن کی بلاغت ہے، قرآن کا اعجاز ہے یہاں پہ کہ جب مفلسی موجود ہے تو پہلے مجھ آپ کو بتایا کہ نحن نرزقکم، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں. تو مفلسی ابھی موجود ہے، اس مفلسی میں ہم تمہیں کھلا رہے ہیں تو ان کو کیوں نہیں کھلا سکتے؟ لیکن جب خشیت کا لفظ آیا تو خشیت میں اگلے حصے کو آگے پیچھے کر لیا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے. نحن نرزقہم، ہم ان کو بھی کھلائیں گے جیسے تمہیں کھلا رہے ہیں. صحیح، یعنی ہم ان کو بھی کھلائیں گے اور تمہیں بھی کھلائیں گے، یعنی دونوں کو کھلائیں گے، اس کی فکر نہ کرو. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ دونوں صورتوں میں الگ الگ الفاظ بیان کیے ان کی مناسبت سے. تو یہ تیسرا حکم تھا کہ جو حرام شدہ ہے یہ کرنا جائز نہیں ہے. ولا تقربوا الفواحش، اور تم فاحشی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی یہاں غور کیجئے، یہاں جو آیت ہے وہ یہ نہیں ہے ولا تفعلوا الفواحش کہ فواحش کے کام نہ کرو، بلکہ آیت کیا ہے؟ ولا تقربوا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. کسی جگہ پر کوئی
خطرہ ہو، ڈینجر ہو، اور لوگوں کو بتانا ہو کہ آگے ڈینجر ہے، تو اس ڈینجر کا سائن کہاں لگایا جاتا ہے؟ پیچھے لگایا جاتا ہے. آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور آگے کہا جائے کہ جی آگے کنسٹرکشن ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ کھڈا کھدا ہوا ہے، تو اس کا سائن کہاں لگایا جاتا ہے؟ 500 600 میٹر کلو میٹر پہلے، اگر تیز فاسٹ موونگ روڈ ہو. کیوں؟ تاکہ بھائی آگے یہ گڑبڑ ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے، آپ نے پہلے سے بریک لگانی ہے، پہلے اپنا راستہ تبدیل کرنا ہے. اگر اسی جگہ پر جا کر بورڈ لگایا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ گاڑی تو کھڈے میں گر چکی ہوگی. تو یہی فرمایا کہ ولا تقربوا الفواحش، کہ فحاشی کے کاموں کی قریب نہ جاؤ، کیونکہ جتنا انسان اس کے قریب جائے گا بہت ممکن ہے کہ ان برائی کے کاموں میں وہ مبتلا ہو جائے. اور یہ فحاشی ہے ہی ایسی چیز کہ یہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. انسان اپنے پہ اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ قابو نہیں پا پاتا، تو اس لیے فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. کون سی فحاشی؟ ما ظہرا، جو ظاہری ہو، منہا وما بطن، اور جو چھپی بھی ہو، پوشیدہ ہو. دونوں طرح کی فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ. اور یہاں ایک اصول ہے جس سے علماء نے، اصول فقہ والوں نے، فقہا نے اصول نکالا ہے، وہ کیا ہے؟ سد الذرائع. سد الذرائع، ذریعے کو بھی شریعت نے بند کر دیا. یعنی وہ چیز جو برائی کی طرف لے کے جا رہی ہے، تو برائی ہے، وہ حرام ہے، لیکن وہ رستہ جو برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، شریعت نے اس کا بھی دروازہ بند کیا ہے، اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے کہ وہ بھی نہ کریں. ما ظہر منہا، جو ظاہری ہو، یعنی ظاہری اعلانیہ طور پہ فحاشی کے کام، زنا، قوم لوط کا فعل، یہ اعلانیہ طور پہ کیا جائے، یہ بھی نہیں کرنا. وما بطن، اور چھپے چھپائے بند کمروں میں بھی یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ بھی حرام شدہ ہے. تو یہ چوتھا حکم ہو گیا. پہلا کون سا؟ شرک نہ کرو. دوسرا والدین کے ساتھ احسان ہو. تیسرا اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اور چوتھا فحاشی کے قریب نہ جاؤ. پانچواں ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام کیا ہو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. یعنی اللہ نے جن نفسوں کو حرام کیا ہے ان کو ناحق قتل نہ کرو، حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہو. یعنی جس کو تم سمجھو کہ اس کو قتل کرنے کا حق ہے، اس کو قتل کر دو. یعنی جو قتل جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ 4. کتنے ہیں؟ 4. نمبر 1، کسی نے قصاص، کسی نے کسی کو قتل کیا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، مرتد ہو جائے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنا دین تبدیل کر دیا اس کو قتل کر دو. نمبر 3، شادی شدہ زنا کرے اس کو بھی قتل کر دیں. اور نمبر 4، گستاخ رسول، یہ تو مرتد میں آ جائے گا. اور جو اللہ کا گستاخ ہو اس کو نہیں قتل کرنا. جی، جو قرآن کا گستاخ ہو، صحابہ کا گستاخ ہو، جی. تو یہ بہرحال بات تو صحیح ہے، لیکن یہ کہہ لیجئے کہ یہ سب مرتد میں آ کے قتل کیا جاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے. اور چوتھا ہے کہ جو حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرے. الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے. صحیح. تو اگر کوئی حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرے اور فتنہ کرے، اس فتنے کو روکنے کے لیے اس کو قتل کیا جائے. اب جیسے جادوگر ہے، جادوگر کو بعض علماء نے کہا ہے کہ بھائی اس کو ارتداداً کافر ہو گیا اس لیے قتل کیا جائے، اور بعض نے کہا نہیں بھائی فتنہ کر رہا ہے، فتنے کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے. حداً، سزا کے طور پہ. جو بے نمازی ہے اس کو بھی تو قتل کرنے کا حکم ہے. تو بعض نے کہا کہ بھائی جو بے نمازی ہے، وہ جو بے نمازی ہے اس کو ارتداداً قتل کیا جائے، کہ وہ کافر ہو چکے اس لیے اس کو قتل کیا جائے. اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس کو حداً قتل کیا جائے، سزا کے طور پہ اس کو قتل کیا جائے. تو سزا وہ یہی ہے، فتنہ ہوگا، اس سے فتنہ پھیلے گا. اور یہ قتل کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی قتل کر سکتا ہے نا.
ہاں؟ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا، میں نے بھی اس کو مار دیا. ہاں بھائی حکومت وقت کرے گی، حکومت وقت کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. کسی نے اپنے خاندان میں کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ڈنڈے اٹھائے اور مار دیا اس کو، تو یہ جائز ہوا؟ نہیں. حکومت وقت کے پاس لے کے جائیں گے، پوری کاروائی ہوگی، ثبوت ہوں گے، یا تو اقرار ہوگا یا پھر 4 گواہ ہوں گے، اور پھر یہ سزا نافذ ہوگی. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ فتنہ فساد ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے کو مارتا جائے گا. حتیٰ کہ گستاخ رسول کی بھی کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اس کو بھی قاضی کے پاس یا حکومت وقت کے پاس لے جایا جائے گا، اور وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور اسی چیز کی یہ ہے، ہاں، جس کی وصیت کی ہے، وصیت کی ہے اللہ نے، جس کے ذریعے تمہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. یعنی وصیت تاکیدی حکم ہے. ولا تقربوا مال الیتیم، پانچواں حکم، چھٹا حکم جی کون سے نمبر پہ آئیے؟ چھٹا حکم یہ ہے ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور نہ یتیم کے مال کے قریب بھی جاؤ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، سوائے اس کے الا بالتی ہی احسن، سوائے اس کے جو سب سے اچھا طریقہ ہو. سب سے اچھے طریقے سے اس کے مال کے قریب جاؤ. کیا مطلب سب سے اچھے طریقے سے؟ ہاں جو بالکل آپ سمجھتے ہو. ایک تو ظاہر ہے اس کی حفاظت کریں، آپ اس کے مال کے قریب جائیں اس لیے کہ اس کے مال کی حفاظت کریں. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پیسہ یعنی کیش کی صورت میں ہے مثال کے طور پہ، تو اور وہ سے کسی ایسی غیر محفوظ جگہ پہ ہے، تو آپ جا کے اس جو غیر محفوظ جگہ سے اس کو اٹھا کے لے آئیں اور اپنی حفاظت میں رکھ لیں. یا پھر آپ سمجھتے ہیں ابھی بچوں کے بڑے ہونے میں کئی سال لگیں گے، 10-12 سال ہیں، اور کیش جو ہے وہ تو ڈی ویلیو ہو جائے گا، تو اس کو گولڈ کے فارم میں رکھ سکتے ہیں یا کسی پراپرٹی میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے. اور اس میں ایک استثنائی صورت یہ بھی ہے کہ ان کے جو مال ہیں وہ بہترین تو یہ ہے کہ آپ ان کو اپنی کفالت میں لے لیں، ان پہ جو خرچ ہے کھانے پینے کا وہ آپ کریں. آپ چاچا ہیں، ماموں ہیں، بڑے بھائی ہیں جس کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے آپ کی کفالت میں ہیں، ان پہ خرچ بھی آپ کریں، ان کے مال سے آپ گھر کا خرچ نہ چلائیں. لیکن اگر کسی وجہ سے مجبوری کی حالت میں آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ اپنا بھی خرچ چلائیں، بچوں کا بھی خرچ چلائیں، یا مشکل ہو رہی ہے، تو پھر آپ ان کے مال سے آپ اتنا لے سکتے ہیں اور ان کو اپنے کھانے میں مکس کر سکتے ہیں، اپنی گروسری میں مکس کر سکتے ہیں، اور پھر اس میں سے آپ بھی کھا سکتے ہیں مثلا، اور وہ بھی آسان طریقے سے ہو. مثلا گھر میں اگر آپ کے 5 افراد ہیں اور 5 افراد کا جو ماہانہ جو راشن ہے، گروسری ہے مثال کے طور پہ، وہ 30,000 روپے کی آتی ہے، ٹھیک، تو فی بندہ کتنی ہو گئی؟ 6,000 روپے ہو گئی. تو اگر 2 یتیم اور ایڈ ہو گئے تو یہ آ گئی آپ کی 42,000 روپے کی. تو آپ ان کے مال سے ماہانہ 12,000 روپے لے سکتے ہیں اور اس کو اپنی گروسری میں ڈال سکتے ہیں. اب اس میں سے آپ بھی کھائیں، یہ بھی کھائیں، اور سب مل کے اس میں سے کھائیں. تو یہ انصاف کے ساتھ اور احسن طریقے سے ہونا چاہیے. ورنہ لا تقربوا مال الیتیم، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو یتیم کے مال کو کھاتا ہے وہ سمجھ جائے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے. اور یہاں تو ماشاءاللہ یتیم کا مال تو کیا پوری پوری پراپرٹیاں حذف کر لی جاتی ہیں، ان کا حصہ ان کو نہیں دیا جاتا، کورٹ کچہری تک باتیں پہنچ جاتی ہیں، پھر بھی لوگوں کی کانوں تک جوں نہیں دیکھتی، کیونکہ مقصد ہم نے دنیا ہی بنا لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں بس ایک پراپرٹی یا پراپرٹی کا میجر حصہ ہمارے حصے میں آ جائے تو بس ہماری زندگی بن جائے گی، ہماری لائف بن جائے گی، مسائل صحیح ہو جائیں گے. نہیں بھائی، مسائل تو تب شروع ہوں گے جب یہ یتیم کا مال کھائیں گے. یا پھر اس کو آپ صحیح جگہ انویسٹ کر دیں، جیسے میں نے کہا گولڈ میں ڈال دیا، پراپرٹی میں ڈال دیا، بزنس میں ڈال دیا، اور اس میں بھی کوئی ذاتی مفاد غالب نہ ہو، اس میں ان کا مفاد غالب ہو. کب تک؟ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ کس تک پہنچ جائیں؟ پختگی تک پہنچ جائیں. بلوغت شرط نہیں ہے یہاں پہ کہ بھائی بلوغت تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے بلوغت تو ہے ایک بنیادی شرط، لیکن بالغ ہو کے بھی بہت سے لوگ بچے ابھی ناسمجھ ہوتے ہیں. نہیں، بالغ تو ہو جاتے ہیں 12-13 سال میں، لڑکیاں ہو جاتی ہیں، لڑکے 13-14 سال میں، 15 سال میں ہو جاتے ہیں.
تو ضروری تھوڑی ہے یہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں آج کی تاریخ میں. آج کل تو 20-22 سال کا لڑکا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا, کاکا ہی ہوتا ہے وہ, دنیا کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہوتی اس کو. پھر ظاہر ہے اگر والدین نہ ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو, کوئی اون کرنے والا نہ ہو, تو کسی نے اس کو سکھایا بھی نہیں ہوگا. تو پھر بھی اگر سکھا دیا, یہاں شرط یہ ہے کہ سمجھداری کی عمر تک پہنچ جائیں, اس وقت تک کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں, اپنے اس مال کے نفع نقصان کو سمجھنے والے ہوں. یہ نہ ہو کہ اس مال کو لے لیں اور مال کو لے کر پورے کا پورا مال جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ٹور پہ خرچ کر کے آ جائیں اور سارا پھر اس کے بعد ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں, یا پھر سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ مہنگی سے مہنگی جو ہے وہ پرچیزنگ شاپنگ پہ کر لیں, کوئی گاڑی خرید لیں اور گھر پہ پھر کچھ کھانے کو نہ ہو. نہیں, اتنی سمجھداری ہو کہ ہم نے خرچ بھی کرنا ہے اور کفایت شعاری سے خرچ کرنا ہے, شوق بھی پورے کرنے, خواہشات بھی پوری کرنی اور کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے. یہ سمجھداری آ جائے پھر ان کو ان کا مال دے کے چھٹی دے دیں. تو یہ چھٹا حکم ہے. 7واں حکم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, ناپ تول کو پورا کرو بالقسط, انصاف کے ساتھ. کیل کیا ہے؟ یہ ماپنے کو کہتے ہیں. کیل ماپنا. آج کے زمانے میں کیسے ہوتا ہے یہ؟ ہاں, کیا ماپا جاتا ہے آپ کے؟ لیکوڈز, دودھ ہے. دودھ آپ کس طرح لیتے ہیں؟ ہاں, لیٹر لیتے ہیں آپ, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں بھائی 1 کلو دودھ دینا. تو وہ کلو نہیں ہوتا, وہ لیٹر ہوتا ہے. وہ وزن مشین میں کر کے نہیں دیتا آپ کو, اس کے پاس ایک پیمانہ ہوتا ہے, وہ بڑے اپنے پتیلے میں ڈالتا ہے, نکالتا ہے, تھیلی میں ڈال کے آپ کو دے دیتا ہے. تو یہ لیٹر ہوتا ہے, اس کو ماپنا کہتے ہیں. اور پہلے زمانوں میں اکثر ہوتا تھا, جس کو ابھی آپ احادیث میں پڑھتے ہیں, ماپنے کے جو مقداریں ہیں وہ کیا ہیں؟ ہاں, مد ہے, سا ہے. ایک سا تقریباً 2.5 کلو تک کا ہوتا ہے میکسیمم, اور ایک مد جو ہے وہ ڈیوائڈ بائی 4 کر لیں اس کو, ایک سا کو 4 مد ملے تو ایک سا بن جاتا ہے. تو اس سے پھر اس زمانے میں خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. تو جیسے آپ کے آج بھی یہی ہے کہ جو آپ نے زکوٰۃ الفطر نکالنی ہوگی انشاءاللہ رمضان کے اینڈ پہ, عید سے پہلے, تو اس میں بھی یہی ہے کہ ایک سا آپ نے کھانے میں سے نکالنا ہے, چاہے وہ گندم ہو, چاول ہو, یا پھر کھجور ہو, کشمش ہو. ٹھیک, تو اوف الکیل والمیزان, پورا کرو انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها, ہاں اگر کوشش کے باوجود کہیں پہ کوئی کمی رہ جائے تو پھر اللہ پکڑنے والا نہیں ہے, لیکن تم نے اپنی ان چیزوں کو پورا کرنا ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, اور اس کے بڑے احکام شریعت میں آئے ہیں. آپ جب کتاب البیوع پڑھیں گے حدیث میں تو یہاں تک آپ کو ملے گا کہ جی گیلی کھجور کو سوکھی کھجور کے ساتھ نہ ملاؤ, اور اوپر سوکھی کھجور ہو اور نیچے گیلی کھجور ہو, ایسے بورے مت دکھاؤ لوگوں کو, کیونکہ گیلی کھجور جو ہوتی ہے وہ اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے, سوکھی کھجور کا وزن کم ہوتا ہے, تو ریٹوں میں فرق ہوتی ہے چیز. تو پورا کرو, اس میں کوئی ہلے بہانے نہ نکالو, انصاف کے ساتھ کرو. صرف پورا کرنا نہیں ہے بلکہ انصاف ہے. کوئی کہے جی میں تو دے دیا 2 کلو مانگا تو میں نے دے دیا 2 کلو. او بھائی وہ 2 کلو میں کیا کیا شامل تھا؟ اس میں کچرا تھا, نہیں تھا, کچی تھی کھجور, بری تھی, نہیں تھی, وہ سب چیزیں شامل ہیں اس میں. ناپ تول میں کمی نہ کرو. یہ کون سا حکم ہو گیا؟ 7واں 8واں. 8 احکام دینے کے بعد کہا لا نکلف نفسا الا وسعها, اور 9واں حکم یہ ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, جب بھی تم کوئی بات کرو تو عدل کے ساتھ کرو, اس میں بھی انصاف کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, اگرچہ تمہارے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو, انہی کے لیے بھی اگر تم کوئی گواہی دو, کوئی شہادت دو, ان کا کوئی مقدمہ لڑو, تو پھر اس میں بھی اعتدال کرو. یہ نہ ہو اپنے والوں کو تم جو ہے فائدے پہنچا رہے ہو اور دوسروں کا نقصان کرا رہے ہو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ پچھلی قومیں ہلاک ہی اسی وجہ سے ہوئی تھیں کہ وہ ان کی قوم میں اگر کوئی عزت دار شخص کوئی گناہ کرتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے, اور اگر کوئی کمزور شخص کوئی گناہ کرتا تو وہ اس کو پکڑتے, اس کی پکڑ ہوتی, اس کو سزا دیتے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میری اگر بیٹی بھی فاطمہ بنت محمد بھی اگر کوئی چوری کرتی تو اس کے بھی ہم ہاتھ کاٹتے, یہ اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا. یہ دین ہے, یہ دین کی خوبصورتی ہے, عدل دین کی خوبصورتی ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اور بے شک یہ میرا رستہ ہے, مستقیماً سیدھا رستہ, فَاتَّبِعُوهُ, اس کی اتباع کرو.
صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے درمیان بیٹھے تھے، اور یہ دیکھیں یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کا ایک طریقہ تھا، ڈائیگرامز بنا کے، نقشے بنا کے، ٹیچنگ ٹیکنیک ہے یہ نبی علیہ السلام کی۔ تو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی سیدھی، اور کہا یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا رستہ ہے، اور پھر اس کے دائیں بہت ساری لکیریں کھینچی اور بائیں بہت ساری لکیریں کھینچی، اور کہا یہ سارے رستے ادھر سے ہی نکلتے ہیں لیکن اس پہ شیطان بیٹھا ہے، اور پھر یہ آیت تلاوت کی، وَهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا رستہ ہے، سیدھا رستہ، اس کی اتباع کرو، اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ الگ الگ رستے ہیں، یہ یعنی یہ جو سیدھے سیدھے بنائے ہیں، دائیں بائیں لکیریں کھینچی، یہ الگ الگ رستے ہیں، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان پہ شیطان بیٹھا ہے، یہ تمہیں اللہ کے رستے سے پھیر دیں گے، اللہ کے رستے سے جدا کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہی وہ چیز ہے جس کی تمہیں وصیت کی گئی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم بچ جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، تماماً علی الذی احسن وتفصیلا، تفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تماماً علی الذی احسن، اس پر، الذی احسن جس نے نیکی کی، اس پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے، یعنی ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تاکہ جس نے نیکی کی اس پہ ہم اپنی نعمت کو پورا کر دیں، اور کس لیے، اور یہ کتاب کیا ہے، تفصیلا لکل شیء، ہر شے کی اس میں تفصیل ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، لعلہم تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر، بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات پر، یؤمنون ایمان لائیں، ایمان رکھیں۔ تو یہاں یہ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کتاب دی جو کہ وہ بھی ایک کہہ لیجئے کہ ہدایت کا ایک چشمہ تھی، ہدایت کی ایک سورس تھی، اور ہر چیز کی اس کے اندر تفصیل تھی اور رحمت تھی اللہ کی طرف سے۔ یہاں ثم جو بات کہی ہے کہ پھر ہم نے اس کو کتاب دی، یعنی پہلے نہیں دی تھی کتاب، بعد میں دی، احکام شریعت نازل ہونے کے بعد کتاب دی گئی تھی، ثم ہاں نہیں، یہاں اصل میں ثم استعمال ہوا ہے پھر ترتیب ذکر کے لیے، کہ پہلے کسی اور چیز کا ذکر تھا، اب آپ کو اس کا ذکر کرتے، یہ نہیں کہ موسیٰ کو کتاب بعد میں ادا کی گئی، ترتیب میں کتاب بعد میں احکام پہلے، نہیں، موسیٰ کو جو ہم کتاب دی اس کا ذکر آپ کو کر رہے ہیں، یہ اس کے بعد اب کر رہے ہیں، اب آپ کو یہ بتاتے ہیں، یہ بات ہے۔ کہا وَهَذَا کتاب، یہ تو موسیٰ کی کتاب تھی تورات، وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے، یہ قرآن، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارک بڑی برکت والی ہے، فاتبعوہ بس آپ اس کی اتباع کیجئے، آپ اس کی اتباع کیجئے، پیروی کیجئے، واتقوا اور بچ جائیے، تقوی اختیار کیجئے تاکہ آپ پہ رحم کیا جائے، یعنی کتاب بڑی بابرکت ہے۔ کیسے ہے یہ قرآن بابرکت کتاب، بڑی برکت والی؟ ہاں، ایک لفظ نہیں، ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں انسان کو مل جاتی ہیں، آگے بھی اس کا ذکر آ رہا ہے کہ انسان ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں، 3 حرف پڑھے، 3 حرفی لفظ پڑھے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یہ کتاب انسان پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، انسان کا دل خشیت سے بھر جاتا ہے، انسان کی جو روحانی کیفیت ہے وہ مزید قوی ہو جاتی ہے، انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، کہ جب بھی ان پہ ہماری آیت پڑھی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ قرآن کی برکت یہ ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن رحمت ہے۔ شفا کون سا؟ شفاء لما فی صدور، دل کے جو سینوں کے اندر چیزیں اس کے لیے بھی شفا ہے، اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ فرمایا کہ یہ انسان کے دل کو پتھر دلی سے نکالنے کے لیے بھی یہ قرآن بابرکت کتاب ہے، برکت والی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،
تو اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اتارا ہوتا تو وہ پھٹ جاتا، تو پھر دل، پتھر دل کون سی چیز کا نام ہے؟ یہ کیوں نہیں ٹوٹ سکتے؟ تو اس لیے ہمارے اسلاف کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو فہم کے ساتھ پڑھنا یہ الگ عبادت ہے، اور قرآن کو مصحف سے تلاوتاً پڑھنا یہ ایک الگ عبادت ہے۔ جتنی بھی وہ تعلیم اور تعلم کی مصروفیات اپنا لے، قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑتے تھے۔ سلف سے آتا ہے، عموماً سلف کا یہ طریقہ ملتا ہے کہ ایک دن میں 5 پارے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن ختم کرنا ہے تو ہر مہینے ایک قرآن ختم کریں۔ ہر مہینے اگر ایک انسان قرآن ختم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ روز ایک پارہ پڑھے، اور ایک پارہ پڑھنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، آدھا گھنٹہ میکسیمم لگتا ہے ایک کہہ لیجیے نصف پڑھنے میں، آدھا گھنٹہ صبح لگا لے، آدھا گھنٹہ شام لگا لے، اور روانی آ جائے تو 35-40 منٹ میں پورا پارہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو اور روانی والے ہوں، جو حافظ ہوں، قرآن کا ترجمہ بھی آتا ان کو، تو وہ تو 20 منٹ میں ایک پورا پارہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ، اور اس کے پھر ایک اور برکت یہ، جتنا زیادہ پڑھتے ہیں اتنا زیادہ حفظ بھی ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس کی برکت یہ ہے کہ قرآن جتنا پڑھتا ہے انسان، اس سے انسان کے وقت میں برکت ہوتی ہے۔ اسلف کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈالتا گیا، اور قرآن ہم پڑھتے چلے گئے اور اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈالتا چلا گیا، یہاں تک کہ دن میں 5 پارے ہم پڑھتے تھے۔ شیخ ارشاد القصری حفظہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آج بھی اتنے بڑے، کہہ لیجیے دنیا میں ان کا ایک نام ہے فن حدیث میں، اتنی مصروف شخصیت ہے، وہ آج بھی دن میں 5 پارے قرآن کے پڑھتے ہیں۔ شیخ بن باز، شیخ بکر ابو زید، یہ بڑے بڑے علماء گزرے، انہوں نے یہ ہفتے میں، ان کے بارے میں آتا ہے ایک ہفتے میں پورا قرآن تکمیل کرتے تھے، 6 دن میں قرآن کا تکمیل کرتے تھے تلاوتاً۔ تو یہ قرآن انسان کے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پہ قرآن اتارا تو یہی کہا نا کہ یہ آپ کے تثبیت قلب کے لیے ہے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ وہی اتاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کب اتاری؟ اعلانیہ دعوت کا حکم 3 سال بعد ہوا، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ تہجد پڑھنے کا حکم ہوا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہوئیے، رات کا اکثر حصہ بلکہ بہت تھوڑا سا چھوڑ دیجیے۔ پھر کیا فرمایا؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کھڑے ہو جائیے، تھوڑا سا چھوڑ دیجیے، اس سے کم کر لیجیے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن کا رات کا پڑھنا، یہ اگلے دن آپ کو مضبوطی عطا کرے گا۔ آپ کے دن میں بڑی مصروفیت ہوتی ہے، دن میں بڑی پریشانیاں، ٹینشن ہوتی ہیں، یہ قرآن کی تلاوت آپ کو مضبوط کرے گی۔ تو قرآن بڑی برکتوں والی کتاب ہے، فاتبعوہ، اس کی اتباع کیجیے، لعلکم ترحمون، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، یہ ہم نے قرآن آپ پہ نازل کیا ہے اس لیے تاکہ آپ یہ کہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کہیں، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ بھائی یہ قرآن تو ہم سے پہلے والوں پہ نازل کیا گیا تھا، قرآن تو ہم سے پہلے جو دو گروہ گزرے ہیں۔ کون سے 2 گروہ گزرے؟ ہاں، یہود اور عیسائی، یہ 2 گروہ مسلمانوں سے پہلے گزرے، آپ پہ ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ قرآن تو ہم سے پہلے والوں پہ ہی نازل کیا گیا تھا۔ انما کا تاکید لگا کے حصر مراد لیا معنی میں، کہ آپ یہ نہ کہہ سکیں، اور یہ بھی نہ کہہ سکیں وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، تو اس لیے ہم نے آپ پہ قرآن نازل کر دیا تاکہ ان کی کتابوں کو چھوڑیں، یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کے پاس نازل ہوا آپ پہ نہیں ہوا، اور آپ نہیں پڑھ سکے، آپ پہ نازل کیا تاکہ آپ پڑھیں۔ او تقولوا، یا پھر یہ آپ کہیں کہ لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، کہ کاش ہم پہ قرآن نازل کیا جاتا تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تاکہ آپ یہ بھی نہ کہہ سکیں اس لیے آپ پہ ہم نے قرآن نازل کیا۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، اور تحقیق آ گیا ہے آپ کے پاس بینہ، واضح دلائل، واضح دلیل آپ کے پاس آ گئی ہے، روشن دلیل آ گئی ہے، یعنی قرآن آ گیا ہے، بینہ قرآن ہے یہ، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت آ چکی ہے، ورحمہ، اور رحمت آ چکی ہے۔ فمن اظلم،
بس اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ من کذب بآیات اللہ، اس سے جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دے، وصدف عنہا، اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے. یعنی اس سے زیادہ ظلم کرنے والا کون ہوگا کہ جس کی طرف ہم نے قرآن اتارا، ہدایت اور رحمت اتاری، بینہ واضح روشنی بنا کر اس کتاب کو اتارا، دلائل دیے. کون ہوگا جو اس سے منہ پھیر لے، جھٹلا دے اور اس سے کنارہ کشی کر لے؟ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ہم جزا دیں گے ان کو، یعنی سزا دیں گے، عذاب دیں گے ان لوگوں کو، یصدفون جنہوں نے کنارہ کشی کی، عن آیاتنا ہماری آیتوں سے، سوء العذاب جزا دیں گے برے عذاب کی، بما کانوا یصدفون اس چیز کے بدلے جو وہ کنارہ کرتے تھے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں انتظار کر رہے. حل آ گیا اللہ کے پیچھے تو حل نافیہ کا، نہیں انتظار کر رہے سوائے اس چیز کے، یعنی کہ ایمان نہیں لا رہے، انہوں نے کنارہ کشی کی ہے تو اسی لیے اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں شاید کہ ان پہ ملائکہ آ جائیں گے. ان کی ڈیمانڈ تھی نا بھائی ملائکہ لے آؤ ہم ایمان لے آئیں گے. کہا یہ بس بیٹھ کے یہی انتظار کر رہے ہیں کہ ان پہ ملائکہ، ان کے پاس ملائکہ آ جائیں، یا پھر ان کا رب ان کے پاس آ جائے، یا پھر رب کی بعض اور نشانیاں ان کے پاس آ جائیں. بس اسی کا ویٹ کر رہے ہیں. اللہ نے کہا یوم یأتی بعض آیات ربک، کہا جس دن اللہ کی بعض نشانیاں آ گئی نا، لا ينفع نفسا ایمانها، اس دن ان کا ایمان، جو یہ ایمان نہیں لائے، لم تکن آمنت من قبل، وہ ایمان جو یہ پہلے نہیں لائے، وہ ایمان ان کو کام نہیں، نفع نہیں دے گا، کیونکہ اس وقت کچھ ہو نہیں سکے گا جس دن نشانیاں آ گئیں. یا پھر او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا پھر وہ کہ جو یہ پہلے ایمان نہیں لائے، یا پھر جو انہوں نے پہلے نیکی نہیں کمائی، وہ نیکی نہ کمانا اس دن فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اس کے بعد انسان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. قل انتظروا انا منتظرون، کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کہ جب یہ ٹائم آ جائے گا پھر ان کے پاس ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین کو جدا جدا کر دیا، وکانوا شیعا اور گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء آپ ان میں سے، ان میں آپ کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے. یعنی جنہوں نے دین کو توڑ دیا، بکھیر دیا، جدا جدا کر دیا اور خود گروہ فرقے بازی میں پڑ گئے، آپ کا ان میں کوئی حصہ نہیں ہے. انما سوائے اس کے نہیں، امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، بس وہ انہیں بتائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا، بما کانوا یفعلون، وہ جو عمل کیا کرتے تھے. یعنی اگر انہوں نے، وہ یہود ہو گئے، نصارہ ہو گئے اور مختلف گروہ میں بٹ گئے، تو ان کے گروہ میں بٹنے میں آپ کا کوئی حصہ نہیں. آپ ان سے برات کا اعلان کر دیجئے، آپ ان سے دور ہو جائیے. اللہ کا، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور وہ پھر اللہ ان کو بتائے گا جو وہ کرتے تھے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کے ساتھ آئے گا، یعنی نیکی لے کر آئے گا، تو بس اس کے لیے اس کا 10 گنا ہے. فلہ عشر امثالھا، اور یہ عمومی ہے کیا کہ ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو سیئہ برائی لے کے آئے گا، فلا یجزا الا مثلھا ولا وهم لا یظلمون، تو اس کو اتنی ہی جزا دی جائے گی اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ رب کا احسان ہے کہ نیکی کی تو جزا 10 گنا کر کے ملتی ہے، کبھی کبھار 700 گنا تک اللہ جزا دے دیتا ہے. اللہ کی راہ میں صدقہ کریں 700 گنا اس کا ریٹرن ملتا ہے، لیکن جو گناہ کرے، برائی کرے، تو اس کو اتنا ہی حصہ ملتا ہے. فلا یجزا الا مثلھا، جتنا وہ کرتا ہے اتنا ہی ملتا ہے، اور اس میں کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادہ سزا نہیں دی جائے گی. اور یہ بھی رب کا احسان ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ فوراً بھی نہیں لکھا جاتا. نیکی ارادہ کرنے پہ ہی لکھ لی جاتی ہے، لیکن گناہ جب تک کر لے، کرنے کے بعد بھی نہیں لکھا جاتا. یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہیں 6 گھنٹے تک اس کو مہلت دی جاتی ہے، فرشتہ وہ گناہ نہیں لکھتا کہ شاید یہ توبہ کر لے اور اس کا یہ گناہ نہ لکھا جائے. تو یہ اللہ کا احسان ہے، ہم سب پر شکر ادا کرنا چاہیے.
قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ نے، میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی طرف، وہ صراط مستقیم کے جو دین ہے، قیما قائم دین ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت والا دین ہے، حنیفاً اس حال میں کہ حنیف ہو جاؤں میں، اس کی طرف ہدایت دی ہے کہ میں تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو جاؤں، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پھر آگے وہ پوری دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ كتاب الرسل والهدي الدليل